رمضان کا مہینہ کس کے واسطے ہے؟ رمضان کا مہینہ کون سی قوم کے واسطے ہے؟ رمضان کا مہینہ کسے دیا گیا؟ مسلمانوں کو دیا گیا، ایمان والوں کو دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ تاکہ وہ جو کوتاہیاں ان سے 11 مہینے ہوئی ہیں کم از کم رمضان میں ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں، ان کوتاہیوں کا ازالہ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی خبر کی دنیا کے لیے کچھ توشہ لیں، اپنی آخرت کی دنیا کے لیے کچھ توشہ لیں۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے، جن کو رمضان دیا گیا ان کو ہی اس کی اہمیت نہیں ہے، ان کو ہی اس نعمت کی قدر نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا مل رہا ہے۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا، ہم صحابہ کرام کو دیکھتے نا، حضرت قتادہ کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ رمضان آتا، غیر رمضان میں آپ کا معمول یہ تھا کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، 7 دن میں روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول تھا، 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان آیا تو اہتمام یہ ہوتا تھا کہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے، 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، وہ تراویح کا قرآن چھوڑ کے۔ اب اس کے بعد آخری عشرہ آیا، آخری 10 دن شروع ہو گئے تو ہر دن یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری عشرہ وہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اس میں سے اگر 10 دن مسلسل کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو وہ قسم کھا کے بول سکتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر ملی۔ صرف 21ویں تاخرات یا 23ویں تاخرات یا 25ویں تاخرات یا 27ویں تاخرات، کوئی ایک تاخرات کی عبادت کرنے والا یہ نہیں بول سکتا کہ اسے لیلۃ القدر ملی، کیونکہ لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور ہر سال وہ کیا ہے، بدلتے رہتی ہے۔ کسی سال 21 میں آ جاتی ہے تو کسی سال 23 میں، کسی سال 25 میں تو کسی سال کیا ہے 27 میں، کسی سال 29 میں، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی لیے صرف ایک رات جاگنے والے، وہ جو 27ویں رات کو شب قدر کو نئے کپڑے پہن کے آ کے نماز پڑھنے والے پڑھ تو سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ لیلۃ القدر ملی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آخری پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہا تو یقیناً اس 10 راتوں میں ایک رات اس کی لیلۃ القدر ہے، ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اگر آپ نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہیں تو وہ 2 رکعت نمازیں نہیں ہیں، بلکہ وہ 2 رکعت نمازیں اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینے جو آپ نے 2 رکعت نمازیں پڑھی تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ اگر آپ نے اس میں 1 پارہ قرآن پڑھا ہے تو 1 پارہ قرآن نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینے آپ نے 1 پارہ جو قرآن پڑھا تھا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ اس میں آپ نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد درود پاک پڑھا ہے، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، تو وہ صرف 1 بار یا آپ نے 100 بار پڑھا ہے تو 100 بار پڑھنا نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں بیٹھ کر آپ وہ پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے وہ آپ کو کیا ہے، اس 1 دن کی عبادت میں مل رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا تو اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک آ جائے تو ماہ رمضان المبارک میں ہم کیا کریں صاحب، پورے رمضان عبادت کریں، بالخصوص آخری عشرے میں غفلت نہ کریں۔ آخری عشرے میں تراویح کمپلسری پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آخری عشرے میں کم از کم 2 رکعت نفل اضافہ آپ کی طرف سے پڑھیں، ایکسٹرا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ان میں سے کوئی 100 مرتبہ پڑھیں۔ پورے 10 دن اگر اس کو معمول بنا لیں، گھر میں عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھیں، معمول بنا لیں، کیا زیادہ وقت نہیں لگتا یہ عبادت کو۔ 2 رکعت آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آدھے گھنٹے کی بات ہے، بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے میں یہ عبادت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ آپ کے آدھے گھنٹے کی عبادت جو آخری 10 دن میں کرے ہیں نا، اس میں سے کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے جو لیلۃ القدر والا ہوتا ہے، لیلۃ القدر والا ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر والا ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا ہوگا، وہ آپ کے آدھے گھنٹے کی عبادت اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دلا دے گی۔